السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیزوں، اللہ رب العزت سے امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مقدس مہینے کے اندر تمام کے تمام عبادت کرنے کے لیے قبول اور منظور فرما لے، اور ہم سب کی اس مقدس مہینے کے اندر مغفرت فرما دے، اور ہم سب کو اس مقدس مہینے کے اندر دنیا اور آخرت کی ترقیوں سے نواز دے، اور تمام پریشانیوں سے ہم سب کی نجات عطا فرما دے، تمام ٹینشنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی نجات دے دے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے۔ آج ایک بہت ہی اہم معاملہ پیش آتا ہے، برابر پیش آتا ہے۔ بہت سارے مریض رات تشریف لے کے آتے ہیں مدرسے کے اندر، اور اپنے اس مسئلے کو، جو مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اس مسئلے کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں آ کے، اور کہتے ہیں مولانا کوئی اس کا حل بتلائیے۔ ابھی کئی ہی دن پہلے ایسا مسئلہ سامنے آیا تھا، تو ذہن میں رہا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تفصیلی طریقے سے اور کوئی آزمودہ عمل بتلایا جائے، تاکہ اس سے قوم کو فائدہ ہو سکے، ہمارے بھائیوں کو فائدہ ہو سکے۔ بہت سارے معاملات دیکھنے کی آئے ہیں کہ لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، یا کرائے کی دکان لے لیتے ہیں۔ کسی صاحب مالک سے کرائے کا مکان یا تو لے لیا کرائے پہ رہنے کے لیے، یا دکان لے لی، اور رہتے رہتے اس کے اوپر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیتے ہیں۔ نہ تو مکان مالک کو اس کا کرایہ دے رہے ہیں، نہ ہی مکان خالی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نہ دکان کا کرایہ دے رہے ہیں، نہ دکانیں خالی کر رہے ہیں، یا جو پرانا کرایہ چلا رہا تھا 100 200 500 روپے، وہی کرایہ آج تک دیتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ حالات کے اعتبار سے کرایہ کی بڑھوتری ہونا چاہیے، حالات کے اعتبار سے یا مہنگائی کے اعتبار سے کرایہ بڑھنا چاہیے، مگر کیونکہ وہ پرانی دکانیں ہیں، پرانی دکانوں کے اندر رہ رہے ہیں، پرانے ٹائم سے رہ رہے ہیں، وہی جو کرایہ ہے اسی کو ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر مالک ان سے کچھ کہتا ہے، کوئی چوں چرا کرتا ہے، تو پتہ چلا انہوں نے اپنے پروف کو دکھا کے، وہ رسیدوں کو دکھا کے اس مالک کے اوپر، اس زمین کے خلاف، اس مالک کے خلاف مقدمہ ڈال دیتے ہیں عدالت کے اندر، اور پھر وہ اپنے اس کرائے کو عدالت میں پے کرنے لگتے ہیں، عدالت کے ذریعے سے اس مکان مالک کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی یہ سازش چل رہی ہے، اور یہ سازش کے شکار ہمارے بھولے بھالے بھائی جنہوں نے اپنے مکان کو یا اپنی دکانوں کو کرائے پہ دے رکھا ہے، شکار ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کسی انسان کا کسی پراپرٹی کے اندر حق ہے، چاہے وہ پراپرٹی آپس میں بھائی بھائیوں کی ہو، یا خاندان کی کوئی پراپرٹی ہو جس کے اندر ان کا حق ہے، اور وہ حق ان کو نہیں مل رہا ہے، یا پتہ چلا کسی کمپنی کے نام کوئی زمین تھی، اور وہ زمین کچھ کمپنی کے پارٹنروں کو تو مل رہی ہے، بقیہ لوگوں کو اس سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے 2 لوگوں کے درمیان میں ساجھے داری میں زمین کوئی لی گئی، اور وہ زمین کا مالک ایک ہی انسان بننا چاہ رہا ہے، یا ایک ہی انسان نے اس زمین کے اوپر مکمل طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے، نہ تو اس کا کوئی کرایہ اسے دے رہا ہے، نہ تو اس سے آنے والی کوئی انکم دیتا ہے اسے۔ تو ایسے حضرات جو ہمارے بھائی، ایسے جو اس طریقے کی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، یعنی کرائے کے لیے ہم نے کسی مکان کو دیا، یا کسی دکان کو دیا، یا کسی ہم نے گاڑی گھوڑے کو دیا، جس کے اوپر پتہ چلا ہم نے تو چند پیسے حاصل کرنے کے لیے، چند پیسے کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک گاڑی بنائی، اور گاڑی میں نے کسی ڈرائیور کے حوالے کر دی، پتہ چلا اس نے اس گاڑی کے اوپر ہی قبضہ کر لیا، نہ تو اس کی انکم دے رہا ہے، نہ تو گاڑی ہی دے رہا ہے۔ تو ایسے حضرات کے لیے بہت ہی آسان طریقے سے ایک عمل ذکر کرنا چاہتا ہوں
کیونکہ بہت سارے مریض حضرات آتے رہتے ہیں، برابر آتے رہتے ہیں، اور ابھی کچھ ہی وقت پہلے ایک صاحب نے آ کے اس کا تذکرہ کیا کہ مولانا صاحب کہ میرے مکان کے اوپر کسی آدمی نے قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ پہلے وہ پریشان حال تھا، اپنی پریشانیاں اس نے ہمارے سامنے بیان کی اور میں نے اس کو اس کے کرائے پہ رکھ لیا، ایک بہت ہی مناسب کرائے کے اوپر پوری منزل میں نے اسے دے دی، جس کے اندر کئی سارے کمرے بنے ہوئے ہیں، بالکل سیپریٹ منزل ہے، میں نے اسے دے دیا۔ اب نہ تو وہ کرایہ ادا کر رہا ہے اور نہ ہی اس مکان کو وہ خالی کر رہا ہے۔ اگر ہم وہاں کے اوپر مکان خالی کرانے کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں تو ہمارے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا رہا ہے، کہ کہتا ہے کہ اگر آپ بار بار ہمیں تنگ کریں گے یا ہمارے گھر پہ بار بار خالی کرنے کے لیے یا کرائے کے لیے آپ ہم سے تقاضا کریں گے تو بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کے خلاف ہم پولیس میں FIR درج کرا دیں گے، اور آپ کے اوپر یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے بچوں کو چھیڑنے کے لیے آئے تھے، ہماری بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کے ساتھ چھیڑخانی کا معاملہ کیا۔ اب وہ بیچارے پریشان حال ہیں، کیا کرا جائے بتاؤ، یعنی ہمدردی کا انہیں اتنا اچھا صلہ مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایسے جو بھی حضرات کوئی پریشان ہوں یا جن کی پراپرٹیوں کے اوپر کسی نے ناجائز طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے، یا ان کو کسی کا حق نہیں مل رہا ہے، حصہ نہیں مل رہا ہے، یا ان کو کسی پراپرٹی کے اندر لوگوں نے مقدمے ڈال رکھے ہیں اور جبکہ حقیقی اعتبار سے ان کا حصہ ہے، ان کی پراپرٹی ہے، لوگوں نے ناجائز طریقے سے اس کے اوپر مقدمے ڈال رکھے ہیں، تو ایسے حضرات کیا کریں؟ ایسے حضرات سے درخواست ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل بتلا رہا ہوں۔ کیا عمل ہے؟ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے یا مالکو، کیا عمل ہے؟ یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یہ عمل ہے چھوٹا سا، 2 لفظوں کا عمل ہے، یا مالک الملکی۔ اس کو کیا صرف 11 دن تک، حالانکہ بعض مرتبہ تو 7 ہی دن میں کام ہوا ہے، ورنہ لاسٹ 11 دن تک، کم سے کم 7 دن، زیادہ سے زیادہ 11 دن کا ایک عمل ہے، اور بہت ہی مختصر عمل ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ تمام گھر والے بیٹھ کے 5-7 لوگ 8-10 لوگ مل کے اس کو 41,000 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں اس کی، اور پھر جو بھی معاملہ ہے اس کے تحت دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تعالی 7 سے 11 دن کے اندر اللہ رب العزت رزلٹ دے گا، اور وہ آپ کا جو مقدمہ چل رہا ہے یا آپ کو ناجائز طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے، یا تو وہ آپ سے بیٹھ کے تمام معاملات کو حل کرے گا اور آپ کا مکان چھوڑ کے چلا جائے گا، انشاءاللہ تعالی مکان خالی کر دے گا یا دکان خالی کر دے گا، یا آپ کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی وہ گاڑی نکل جائے گی، یا اس طریقے سے جو بھی معاملہ چل رہا ہوگا آپ کو پراپرٹی کو لے کے، انشاءاللہ تعالی اس کے اندر اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔